قل اعوذ برب الناس مالک الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سیکھیں گے سورۃ الناس مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی. سورۃ الناس مکیہ. مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ. قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. لام کے اوپر جزم ہے، قاف اور لام کو ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں اعوذ. اس میں اس بات کا یہ خیال رکھا جائے گا کہ حمزہ کی جو آواز ہے اس کو ڈیفرنٹ پڑھا جائے گا اور جو عین ہے اس کی آواز کو ڈیفرنٹ نکالا جائے گا. اکثر لوگ ان دونوں الفاظوں کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں. الف کے اوپر یا نیچے جب کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کو یوں پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ، اور جب آگے عین پڑھیں گے تو عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا. لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے قل اعوذ، اعوذ پڑھ دیتے ہیں. اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو عین پڑھا جائے گا اور اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. قل اعوذ، قل اعوذ. واو کے اوپر جزم ہے، جب عین اور واو کو ملائیں گے تو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تو وہ حروف مدہ بن جاتا ہے اور حروف مدہ 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. آگے دیکھیں ذال ہے، ذال کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا، ذال کو نرم پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں را. را کو پر پڑھا جائے گا. جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں نون کے اوپر شد آ رہا ہے. جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز ناک سے نکالی جاتی ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس مالک الناس الہ الناس الہ الناس. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اب اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي. لام کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی طرح جب نون اور میم کے اوپر آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے. اب لام کے اوپر شد ہے تو شد کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا. اب لام سے جو پہلے والا الفاظ ہے الف، یہ خالی ہے. پھر اس سے پچھلا الفاظ دیکھیں گے سین ہے.
جب اس الفاظ پہ ہم نے وقف کر لیا یعنی آیت کمپلیٹ ہو گئی تو پھر اس الفاظ کو اگلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ضروری نہیں، پھر اس کو اس الف کے ساتھ ملائیں گے اور الف کے اوپر زبر آ جائے گا۔ اب اس کے ہجے یوں کیے جائیں گے، حمزہ لام زبر ال، الذی، یا کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تو یہ بھی حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تو 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر واو کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو، تب بھی حروف مدہ بن جاتا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، جب زبر ہو، الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تو وہ بھی حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو حروف مدہ بالکل صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اب ہم پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ امید ہے آپ کو سورۃ الناس اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔